السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین السلام علیک یا حجاب زینب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمعرفة الزہرا واجلى عیوننا ببکاء علی الزہرا ثم الصلاة والسلام على ابی الزہرا وعلى بعل الزہرا وعلى ابناء الزہرا وعلى بنات الزہرا وعلى شیعة الزہرا وعلى محب الزہرا وقال الہ الزہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم اللہم عجل ولیک الفرج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خداوند متعال آپ سب پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ہمارا یہ پروگرام یہ کربلا ہے، روزانہ کی بنیاد پر کربلا مقدسہ سے لائیو نشر کیا جاتا ہے، اور یہ پروگرام آپ جادو ٹی وی، راکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی اور اس کو آپ پلیٹ فارم ٹی وی کے ذریعے سے بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ کربلا مقدسہ میں آنے والے زائرین خداوند متعال کی رحمت میں شامل حال ہوتے ہیں۔ خداوند متعال کی ان پر یہ ذرہ نوازی ہے کہ انہیں حجت خدا کی زیارت نصیب کراتے ہیں، اور یہ زیارت ان کے لیے دنیا و عقبہ کے اندر شرف کا سبب ہے۔ اس شرف کو حاصل کرنے والے زائرین کبھی کبھار ہمارے درمیان بھی موجود ہوتے ہیں، اور ان کی موجودگی ہمارے لیے باعث فخر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے درمیان آج ایک مومن موجود ہیں، زائر امام حسین علیہ السلام موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خداوند متعال آپ کو مزید بار بار کربلا مقدسہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اسی طریقے سے آپ آتے رہیں اور ہم آپ کی خدمت سے محظوظ ہوتے رہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف خود کرا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گلگت بلتستان شگر سکردو شگر کا ہوں، پاکستان۔ میرے نام اصغر حسین ہے۔ تو میرے شعبہ جو ہے، میں تقریباً 15 سال میرے عمر تھا، 15 سال سے اب تک میں یہ ٹورزم کا جو کام ہے،
टूरिस्ट का यही काम मैं उस शोबे में काम कर रहा हूँ। तो 2015 से 2000 तकरीबन 20 तक मैंने मुख्तलिफ उनमें होते हैं, एक टीम होते बाकायदा। उन टीम में से मैंने उसको कहते हैं कि एक तो कुक होते हैं, वो जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप का एक कुक होते हैं। उस हैसियत से मैंने काम किया 5 साल के बाद फिर मैंने एक सरदार नाम का होते हैं, जिस तरह का हमारे यहाँ पे सालार होते हैं, इमाम हुसैन के कारवान जो लाते हैं उसमें सालार होते हैं, उस तरह का वहाँ का जो ग्रुप होते हैं उसमें सरदार कहते हैं। उसमें मैंने काफ़ी कुछ उसमें काम किया। उसके बाद फिर मुझे इतना शौक़ आया कि 2002 से मैंने ये क्लाइंबिंग शुरू किया मैंने, जो माउंटेन पे अंग्रेज़ों के साथ उनको फूड वगैरह उनका रोड जो बनाते हैं और रोप फिक्सिंग करना होते हैं, वो हमारे काम होते हैं। हम जो हाईपोटरिंग जो करते हैं, जो पाकिस्तान में उसको हाईपोटरिंग कहते हैं, नेपाल में उसको शेरपा कहते हैं, उसका इंग्लिश में उसके नाम है क्लाइंबर ही होते वो। तो उसमें मैंने काम किया तकरीबन मेरा 2007 से फिर मैंने वो जारी रखा है वही काम क्लाइंबिंग का, अब तक मैं वही काम कर रहा हूँ। तो टोटल आपको कितने साल हो गए इस शोबे में? टोटल मेरा तो अभी मेरे उम्र होगा, मैं माउंटेन पे जो बंदे जाते हैं वो जल्दी बूढ़ा हो जाते हैं। हाँ। मेरे उम्र है अभी 37 साल, माशाल्लाह 37 में चल रहा हूँ। तो उसमें से 15 साल ये माउंटेनिंग का 15 साल हो गया मेरा। तो अभी बस आप लोग भी दुआ करें और ज़ियारत इमाम हुसैन इस साल मुझे नसीब हो गया। मैं जब हम जिस माउंटेन पे जाते हैं तो उस पे हम लब्बैक या हुसैन का झंडा साथ लेकर जाते हैं उस पे। सुभान अल्लाह। तो अच्छा, ये क्या हिस्स करते हैं आप? ये मौला का अलम लेकर जाते हैं, परचम लेकर जाते हैं, झंडा लेकर जाते हैं, आप क्या हिस्स करते हैं? बस ये हमारे एक दिल में एक नियत होते हैं, जहाँ पे आपको पता है कि हमारे पंजाब में पूरा घरों के ऊपर अलम लगा होते हैं माशाल्लाह, और हमने घर में भी अलम, वहाँ पे भी वही सिस्टम है, मगर ज़्यादातर मस्जिदों पे है। ये जो हम ऊपर जो अलम लेकर जाते हैं, तो हमारा सिकरदों में एक जिस तरह का इमाम हुसैन का शबी वहाँ पे बना हुआ है, कतिलगाह उसको कहते हैं, उसको बना हुआ है। उधर से हम ये जो अलम जो है उधर तबरुक करके अलमदार के रोज़े पे और इमाम हुसैन के रोज़े पे वहाँ पे जो शबी बना हुआ उधर वो उसको तबरुक करके फिर लेके जाते हैं। हम यही महसूस करते हैं कि जब अलमदार के अलम हमारे साथ हो तो हमें कोई चीज़ से डर नहीं है, वहाँ पे कोई ख़तरा नहीं होता है। तो यही नियत से हम लेकर जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम जहाँ भी जाए तो हमारा मज़हब का, हमारा अपना जो चीज़ें होते वो हमारे साथ हो वहाँ पे, तो उसको अलम को हम साथ लेकर जाते। पहले अपना पाकिस्तान का झंडे लेकर जाएंगे, फिर उसके साथ हमारा अलम भी अपना मजहबी वो साथ लेकर जाएंगे। एक ही अलम रखा हुआ है या बदलते रहते हैं? नहीं, एक ही हम रखते हैं। उसको फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से कल अगर परसों एक दर से जिस दिन हम जाएंगे, मैं अलमदार के रोज़े से एक अलम लेकर जाएंगे। अलमदार के जो अलम है वो होशियारी से लेकर जाएंगे। अपना जहाँ पे हम कुरान शरीफ रखते हैं उस तरह का हम होशियारी करके उसको रखते हैं, नमाज़ पढ़ते वक्त निकालते, बाकी रख के उसको लेकर जाते हैं। वहाँ पे हम उसको लब्बैक या हुसैन के उसको खड़ा कर देते हैं, मगर वही हम साथ रखते हैं, वही हिफाजत से रखते हैं। यानी इस कैफियत के अंदर आपको कैसा महसूस होता है? अलम को आप साथ रखते हैं, इस निस्बत को साथ रखते हैं, आपके दिल के जज्बात कैसे होते हैं? बड़ा ज़बरदस्त होते हैं। हमें उसको जब वो बैग से हम निकाल के देखते हैं तो बहुत तसल्ली होते हैं। बहुत हम ऐसे सोचते हैं कि वहाँ पे हम अकेला है, हम डरना। और पहाड़ों पे तो आपको होता है एक कदम पे बहुत वो ओवरलेंज का ख़तरा होते हैं, पत्थरों आने के ख़तरा होते, बहुत ख़तरायात होते हैं। मगर वो जब अलम हमारे साथ हो तो कोई उन ख़तरों से हम डरते नहीं है, उससे हमें बहुत दिल को तसल्ली मिल जाते हैं। यानी मौला के कुर्ब का आपको एहसास हो रहा बिल्कुल है, आपके पास अलम होता है मौला का। तो इस कुर्ब के अंदर आप वहाँ पे जाके लोग कुछ भी साथ नहीं लेकर जाते, आप इस अलम को किस तरह हिफाजत में रखते हैं? बस वहाँ पे ऐसा है कि अपना बैग तो साथ होते हैं, जो भी बंदा हो जो चल ही नहीं सकते तो उस बंदे के साथ नहीं। बाकी हम जो होते हैं ना, क्लाइंबर जो होते हैं, क्लाइंबर के बाद हर रोज़ उसके बैग साथ होते हैं, तो वो बैग के अंदर हम उसको शॉपर मापर में पैकिंग करके होशियारी से रखते थे। यानी आपने जब इब्तदा की तो उस वक्त से लेके अब तक कोई ऐसा मार्का जिसके अंदर आपको बहुत डर लगा, कोई है था ऐसा? बस मैं 2 दफ़ा मैं बहुत पहाड़ पे मुझे बहुत महसूस हो गया 2 दफ़ा। एक दफ़ा 2006 में एक बंदा हमारा वहाँ पे गिरा नहीं, वो बीमार हो गया। वो था हमारा गिलगित का, हुंजे का था वो बंदा। वो हमारे कुक
پھر اس نے ادھر سے فیصلہ یہ کیا کہ میں بھی کلائمبنگ کر لوں گا. وہ بھی کلائمبنگ کرے, ہمارے ساتھ ساتھ چلا. ہاں اس کا پہلا ٹرپ تھا اس میں. تو وہ ساتھ چلا, تو کیمپ 2 کیمپ 3 تک وہ نکلا. پھر واپسی میں اس کو ہائٹ لگ گیا. تو پہاڑوں پہ ایک ایسا بیماری بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ پھیپھڑے میں اس کا پانی ہو گیا. تو وہ واپسی میں آ کے بیس کیمپ تک وہ فوت ہو گئے. اس میں بہت میں نے رگڑ کھایا, بہت زخمت کے, کیونکہ اس کے ڈیڈ باڈی کو گاؤں تک لانے میں اس میں بہت زخمت ہو گیا. دوسری بات میں اس چیز سے ڈرا جہاں پہ یہ میں نے آپ کو ریکویسٹ پہلے وہ جو بات کیے تھے, یہ ایرانی جو بندے تھے, ایک تو اپنا ہم مذہب کا, دوسرا ایک کے نام پویا تھا, ایک کے نام حسن تھا, ایک کے نام مجتبہ, ایک کے نام پویا, ایک کے نام آئیدین تھا. 3 لڑکے تھے. تو وہ تہران سے ان کے تعلق. 2013 میں ان کو جب ہمارے ٹیم میں تھا وہ پورا, میں اور دوسرا ایک بندہ تھا گلگت کا, ہم دونوں کوئی منگولیا کا کوئی خاتون تھی اس کے ساتھ, اور وہ ایران کا جو بندے تھے ان کے ساتھ ہائی جو پورٹر ہوتے وہ نہیں تھا. تو وہ لوگ اپنے مدد آپ انہوں نے ایک ایران کے نام پہ ایک نیا روڈ نکالا چاہتا تھا. اس روڈ پہ وہ لوگ چلا گیا. وہ انہوں نے سمٹ پہ وہ پہنچ گیا 2013 کے بعد. تو سمٹ پہ وہ پہنچ کے پھر سمٹ سے انہوں نے ایک نائٹ وہاں پہ انہوں نے نائٹ کیا, کہ عام بندے اوپر بیٹھتا نہیں ہے. سمٹ کیا 10-15 منٹ جھنڈے لے کے ادھر تصویر بنائے نیچے آ جاتے ہیں. انہوں نے ادھر نائٹ کیا, وہاں پہ بیٹھا وہ لوگ 3 لڑکے. تو صبح دیکھا تو میرے خیال میں میرے جو تجربہ ہے, صبح انہوں نے جب انسان وہ سمٹ پہ آخری ٹاپ پہ پہنچتے تو صبح انہوں نے اس طرف نیچے اترنا تھا, مگر انہوں نے اس طرف نہیں اترا, وہ اس طرف اترے, کیونکہ ان کے ذہن کام نہیں کر رہا تھا. اس طرف اترے, ٹھنڈ بھی بہت تھا, ہائٹ بھی بہت ہے, اور کھانے پینے کے بھی ان کے پاس چیزیں نہیں شاید. تو اس کی وجہ سے وہ لوگ اس طرف آئے, آ کے پھر وہ نیچے سے وہ گرا, سائڈ پہ گرا, مگر ان کا ڈیڈ باڈی ہی نہیں ملا. پھر ان کے ریسکیو کے لیے ان کا فیملی کو ادھر فون ہو گیا, پتہ چلا. انہوں نے ایران ایمبیسی والے پاکستان ایمبیسی سے پھر ہمارا پاکستان کے اوپر زور آئے. ہمارے پاکستان میں ایک کمپنی ہوتے ہیں, ATP نام کا کمپنی ہے, میں اس میں کام کرتا ہوں. تو ATP والوں نے ہمیں زور دے, ہمارے نگنام صاحب تھا, صاحب نے کہا یار اصغر تم کچھ نہ کچھ کر کے ایرانی کا ریسکیو کے لیے جاؤ. کہا تو میں نے کہا سر کوئی بات نہیں, آپ ایک تو آپ کا میں آپ کو ملازم, دوسری بات یہ ہے کہ ایران کا جو بندے ہے وہ اپنا یار ہے اور اپنا مولا کے بندے ہیں, ہم ان کے لیے میں فری میں جاؤں گا. میں فری میں ادھر چلا گیا اوپر ٹاپ پہ پہنچ کے. ہم نے 3 دن ہو گئے نیچے سے اوپر ٹاپ پہ, 3 دن میں ہم پہنچ کے ہم نے ان کا ریسکیو کے لیے میں نے کافی ہم نے محنت کیا, رات دن چل کے بہت محنت کیا. پھر ٹاپ پہ پہنچ کے دیکھا تو ایران کے جھنڈے پڑا تھا وہاں پہ, اور ان کا کوئی ڈیڈ باڈی کا پتہ نہیں چلا, صرف ان کا قدم کا نشان تھا, وہ برف پہ اس طرف چلا گیا ہوتا. پھر ادھر سے میں کافی ادھر عام بندے جو ہے سمٹ پہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ 10 منٹ ہوتے ہیں, میں 2 گھنٹہ ان کے خاطر, میں نے کہا چلو یار ان کے ڈیڈ باڈی میں ان کی خاطر میرے جان بھی چلے جائے, میں نے ان کا اتنا محنت میں نے ادھر کیا. پھر بھی ان کے ڈیڈ باڈی کا کوئی پتہ نہیں چلا. پھر میں بیس کیمپ میں رابطہ کیا, پھر میں واپس 5واں دن میں بیس کیمپ میں پہنچا تو ایران کا ایمبیسی سے کوئی بندہ آیا ہوا تھا, پھر وہ بھی ہیلی کاپٹر کا بھی ریسکیو کیا, کوئی پتہ نہیں چلا. تو ایران کا ان کا فیملی کی طرف سے مجھے یہی شوق تھا کہ چلو یار میں ایران بھی جائیں اور کربلا پہ امام کے زیارت کرے, اور واپسی میں اگر کوئی ان کا فیملی ان کا بچے ہوں گے, اگر میں اپنے طرف سے ان کی طرف سے میں اگر ان کو دیکھے تو مجھے بہت خوشی ہوتا تھا. میں یہی اور کوئی اس طرح, ہاں بالکل, تو یعنی آپ کا یہ جو شعبہ ہے نجات دینے کا, بالکل. تو یہ نجات دینے کا شوق کیوں لگا آپ کو؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھے بس یہ ایک انسان کا اپنا ایک قسمت ہوتے, ایک شوق ہوتے ہیں. مجھے بچپن سے ہی کوئی اگر راستے میں کوئی رو رہا ہو تو یہ میرے دل کو برداشت نہیں ہوتے ہیں. اگر کسی کو بھی کوئی تنگی ہو تو یہ میرے ذہن قبول نہیں کرتے, یار وہ بندہ اگر پیاسا ہو ہم پانی پیے, اس میں کوئی انسانیت نہیں ہے. اس لیے مجھے تو بچپن سے ہی یہی شوق تھا. تو کلائمبنگ کرنے کے شوق یہ تھا کہ میرا والد صاحب جو ہے وہ پہلے شکاری کرتا تھا, وہ بہت قابل انسان تھا, پہاڑوں پہ ہی رہتا تھا وہ, شاید اس کی کوئی وہ ورث میں مجھے ملا ہو, تو میں یہ پہاڑوں کا بس چل رہے ہوئے. جب یہ مدد کر رہے ہوتے ہیں کیا جذبہ, کیا احساس ہوتا ہے آپ کا؟ یہی جذبہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی مجبوری میں ہو, ہم اس کی مجبوری حل کریں تو سب سے اللہ تعالیٰ بھی اسی میں خوش ہے. اور اس مدد کرنے میں جب آپ کسی کی مدد کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اگر اس کو فرض کرے میں ابھی یہ پھر وہ لڑکوں کے بعد ایرانی, اگر ان کا ڈیڈ باڈی اگر مجھے ملے, اگر وہ زندہ اگر کوئی ملے تو
تو میرے زندگی میں اس سے خوشی کوئی چیز نہیں ہوتا تھا. یعنی آپ کسی کی ہیلپ کر لیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے کسی کو نجات دی ہے. بالکل. اگر اس پہ تو یہ کامیاب نجات دینے کے درمیان کوئی آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا بھی کوئی ربط یاد آتا ہے کیونکہ آپ کے پاس مولا کا علم ہوتا ہے؟ مجھے اتنا تک ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اتنا تھک کے آتے تو اس کو اگر پانی پلائے تو ہم امام حسین علیہ السلام کے نام پہ اس کو پانی پلاتے ہیں کہ ہمارے امام کا یہی فرمان ہے. آخری وقت میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اگر کوئی میرا کوئی شیعہ اگر مجھے کوئی خاص بندے اگر کوئی پانی اگر اس کو ملے تو وہ میرا اور میرا بچوں کا یاد کریں. یہ بہت اس پہ وہ ہوتے ہیں سر. تو اس محبت اہل بیت علیہ السلام کو آپ یعنی وہ مقام جہاں پہ امتحان ہوتا ہے ایک حساب سے ہمارے اعتبار سے، کیونکہ آپ لوگ تو جس علاقے کے رہنے والے وہاں پہ چوٹیاں ہیں، پہاڑ ہیں، برف وغیرہ ہے، ہمارے لیے اتنا زیادہ مانوس علاقے نہیں ہیں، لیکن آپ وہاں پہ جو سخت ہیں ہمارے اعتبار سے مقامات، ان سخت مقامات پہ اہل بیت علیہ السلام کو یاد کر کے اپنی مولا سے ولایت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو اس کو کتنی مرتبہ آپ کو یہ چوٹیوں پہ جانے کا اتفاق ہوا؟ چوٹی میں نے بس یہ 15 سال سے میں شروع کرا، ابھی تقریباً 14-15 سال میرے ہو رہے ہیں، مگر ان میں سے میں نے 7000 کا ہمارے وہاں پہ سپانٹیک نام کا ایک پیک ہے، شروع میں نے وہاں سے شروع کیا تھا. اس کو میں نے 3 دفعہ سبمٹ کیا ہے. 3 دفعہ میں اس چوٹی پہ پہنچا ہوں، مگر گیا ہوں بہت، مگر 3 دفعہ میں اس ٹاپ کے اوپر پہنچا ہوں. 7000 کا ہے، 7027 ہے وہ. باقی جو ہے یہ براڈ پیک جو ہے K2 دنیا میں تو K2 دوسرے نمبر پہ ہے. K2 کے لیے میں 6-7 دفعہ میں نے ٹرائی کیا ہوں. اس سال پھر میں وہاں پہ ٹرائی کر رہا تھا. اس سال تو پھر کسی کو مشکل ہو گیا، نہیں ہوا. کیمپ 4 تک میں گیا ہوں. اس سال میں 8000 تک میں گیا تھا. 8611 K2 کا لمبائی ہے. تو پھر اس سال بھی میرا اصل میں میرا قسمت میں اب تک اللہ تعالیٰ نے لکھا نہیں. انشاءاللہ میں تو ضرور کر لوں گا، کوشش کرتے رہیں گے. ایک نہ ایک دن ٹوٹل آپ کی کتنی چوٹیاں ہو گئیں؟ 2 ہو گیا. 2 میں نے 2 دفعہ 2007 میں سخت مراحل آتے ہیں تو آپ کس معصوم علیہ السلام سے توسل زیادہ آپ کو یاد ہے؟ زیادہ یہی توسل کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو، حضرت امام حسین اور حضرت عباس کو ہم زیادہ تر، یا عباس آپ ہمیں مدد کریں، بس علمدار کے نام لے. کیا سبب ہے کہ باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے میں خاص طور پہ آپ ان 3 معصومین علیہ السلام کو زیادہ یاد کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اصل میں دیکھو ہمارے ماں باپ کا تربیت جو ہے، ابھی فرض کریں ہم ادھر ہمارے گاؤں میں بھی، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی، جہاں پہ نیاز ہوتے ہیں حضرت علی کے نام پہ دیتے ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام، حضرت علمدار عباس کے نام پہ. فرض کرے 8 محرم کو 9 محرم کو حضرت عباس کے نام پہ پورا گاؤں میں پورا لنگر کھلا ہوتا ہے. کہ اس لیے بچپن سے ہمیں یہی عادت ہو گئی کہ حضرت عباس علیہ السلام، اور جب ہم چھوٹے تھے بعد میں ہم ابھی فرض کریں میں ادھر آ گیا، میں نے دیکھا کل مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ حضرت علمدار عباس کے ذریعہ کہاں پہ ہے، امام حسین کے. میں جب ادھر ذریعہ پہ پہنچا تو پھر میں تو بالکل ہینگ ہو گیا تھا. ادھر سے جا کے میں دوسرے دن پھر ہم نے باقاعدہ جلوس کی شکل پہ ہم جب جا کے انہوں نے جب ہمارے سالار تھا انہوں نے بتایا نہیں تھا. میں اچانک علمدار کے عباس وہ جہاں پہ علمدار کا ہاتھ گرے تھے، ہاتھ بازو کٹے تھے، وہاں پہ پہنچ گئے. تو مجھے ادھر کوئی چیز نہیں ملا، اگر مجھے ملا تو میں اپنے سر توڑتا تھا. وہاں پہ اتنا تنگ آ جاتا ہے علمدار عباس کا. یہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ بھائی کربلا کیا ہوتا ہے. ہم نے وہاں پہ اب تک میرے 37 میرے ایئر سے اب تک میں نے صرف علماء سے سنا تھا، مگر ابھی اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو آپ خود سوچ لیں کہ کتنا میرا دل بھی مزید کھل گیا، اور میں کتنا پریشان ہو گیا کہ کتنا ظلم اہل بیت کے اوپر ہو گیا. کتنا آپ فرض کریں کہ اس کے لیے میں اگر فرض کرے کوئی بندہ، ہم اس بندے کا یہ نام ہے، یہ ہے، وہ سن سے نہیں، اگر وہ بندے سے ڈائریکٹ آپ مل جائیں تو آپ کو کتنا خوشی ہوتے اور آپ کو کتنا معلومات ہوتے اس کے بارے میں. اور یہ تو پھر ہمارے مولا ہیں، یہ مولا کے بارے میں بالکل آپ کو پھر اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. بالکل. تو آپ نے جب معصومین علیہ السلام سے توسل کیا تو کوئی ایسا مرحلہ جہاں پہ معصوم سے توسل کیا ہو، آپ کی ہیلپ ہوئی ہو، تو کس معصوم سے کوئی ایسا موقع آیا کہ کسی مثلا مولا عباس علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام توسل جو کیا، کہیں پہ ایسا خاص موقع ہے آپ نے مولا سے توسل کیا ہو، مدد ملی ہو، تو آپ کے کیا امپریشن، کیا وہ تھے ایسا؟ میں جب بھی کوئی بھی ہمیں مشکلات آتے ہیں، ہم ان کو حضرت علمدار عباس کو، حضرت امام حسین، حضرت علی علیہ السلام کو توسل کرتے ہیں تو وہ کام ہوتے ہی رہتے ہیں. بس کوئی بھی ایسا موقع آیا کہ بس یہی میں نے شروع میں جب میں نے یہ کام جو سٹارٹ کیا، تو جب میں اس کام میں شروع میں جب داخل ہوا تھا،
اس وقت میں نے یہی نیت کیا تھا یا عباس یا امام حسین علیہ السلام آپ مجھے مدد کریں، اس میں کامیاب ہو گیا. مجھے وہی ادھر سے پھر مجھے زیادہ اس پہ انٹرسٹ ہو گیا کہ یہ ہمارے مولا کے کرم ہے. تو ہر سال میں جو بھی ہمارا مزدوری ہوتے ہیں اس میں سے ایک تھوڑا کچھ ہم پیسے بھی کما لیتے ہیں. اس میں سے میں یہ تو بہرحال کہنے والا بات نہیں ہے، کیونکہ انسان جب اپنے وہ اعمال کو وہ کریں بتائیں تو پھر اس میں ثواب کم ہو جاتے ہیں. اس میں سے میں 50% میں سے چلو 50% میں سے میں 5% علیہ امام حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام پہ یا حضرت عباس کے نام پہ میں محرم میں اس میں خرچ کرتا تھا. واہ ماشاء اللہ. تو آپ ان اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو سخت وادیوں میں یاد رکھ کے آج وہ جو مشکل لمحے جو آپ پر پیش آئے آج یہاں پہ مولا کی بارگاہ میں آپ کو یاد آئیں تو آپ کی کیا کیفیت ہے؟ بس یہ میں تو 3 دن یہاں پہ تو میں باقاعدہ میں ایسا ہو رہا تھا مجھے یار میں کس دنیا میں ہم بیٹھے ہیں اور یہ کس دنیا میں امام علیہ السلام کو کتنا ان کے اوپر انہوں نے دین کے لیے اسلام کے لیے کتنا قربانیاں دیا، کتنا انہوں نے زحمت اٹھایا، ناموز تک انہوں نے ادھر قربان کر دیا. اور ہم نے دیکھو ادھر اگر آپ لوگ کے حالات یہاں کے حالات دیکھا تو ہم ایسا لگ رہا ہے کہ ہم مانگ کے پیڑ میں ہیں، اتنا محفوظ جگہ میں ہیں ہم، کوئی ہمیں ٹینشن نہیں کوئی. پھر بھی میں یہی سوچ رہا ہوں اگر ادھر سے جا کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر حیثیت دی تو میں جتنے بھی وہاں کا جتنے ہمارے وسعت کے تحت میں غریبوں کو دیکھوں گا اور نماز نہیں چھوڑوں گا، اور جو پہلے جو ہم مذاق یار دوستوں کے ساتھ کر رہے وہی نہیں کروں گا. کچھ بھی صرف مولا علیہ حضرت عباس علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام جو انہوں نے راہ دکھایا ہے اس راہ سے انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہٹوں گا. وہی ان کا جو راہ ہے وہی میں ہم زیادہ مجھے پہلے سے انٹرسٹ ہو گیا. یعنی اب آپ کا مشغلہ یعنی کربلا سے جانے کے بعد مولا کے معارف کے اوپر عمل کرنا بہترین، بہت زیادہ. یعنی اب آپ اب آپ کا ویسے جانے کو جی چاہ رہا ہے یہاں سے کہ جائیں؟ بس مجھے اگر ادھر سے اگر کوئی وہ جو خادم ہوتے ہیں نا یہاں پہ ان کے جگہ پہ اگر گیٹ پہ مجھے بٹھائے تو میری زندگی میں ادھر ہی رہتا تھا، میں واپس نہیں جاتا تھا. یہی میرے دل کر رہے ہیں. تو آپ کو جانے کے بعد آپ دوبارہ بھی آنا چاہیں گے؟ میں تو اگر انشاءاللہ یہی نیت کیا ہے ابھی پورا ادھر میں نے یہی سوچا ہے حضرت امام حسین کے در پہ علمدار کے در پہ بچوں کو بھی لانا چاہیے، بچوں کے ماں کو بھی لانا چاہیے، اپنے ماں کو اپنے باپ جو بھی ہمارے خاندان کا فیملی ہے جتنا ہمیں وسعت ہو وہ سارا ادھر آنا چاہیے. سال یا چہلم کو اگر نہیں ہو تو باقی مہینوں میں ادھر آ کے سال میں ایک دفعہ ادھر ضرور آنا چاہیے اور آ کے ادھر کم از کم مہینہ ہفتہ نہ ہو تو 5 دن کا یہاں پہ ضرور سٹے کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. ان زیارت کے دوران آپ نے جو دیکھا آپ کا جی بھر آیا، معصومین علیہ السلام سے توسل کیا آپ نے بہترین دعا جو مانگی، میں نہیں کہوں گا ہر بات ہی بتا دیں، کوئی ایسی دعا جو آپ بتانا چاہیں جو آپ لوگوں کے لیے کرنا چاہیں اپنے گھر والوں کے لیے کی ہو؟ بس یہی میں نے خود بھی یہی سوچا ہے کہ دعا یہی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہم ان کے حزب امان میں رکھے اور قیامت میں بھی جہاں پہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا گروہ ہوگا ہم ان میں شامل ہو جائیں. یہی دعا میں نے یہی دعا کی ہے. تو ان دعاؤں کے اندر اب کربلا میں آئے امام زمان علیہ السلام کیونکہ ہماری آخری حجت ہیں، تو کبھی ان پہاڑوں کے درمیان بھی آپ کو امام زمان علیہ السلام سے کوئی توسل، کوئی یاد، کوئی ایسی؟ وہ تو ہم ہر جگہ میں ہر گاؤں میں بیٹھا تو ہر مسجد میں نماز کے ٹائم پہ اور اپنا جہاں پہ ہمارے کیمپ ہوتے ہیں کیمپ سے صبح جانے سے پہلے ہم امام زمانہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم چلنا شروع کرتے ہیں. جہاں بھی بیٹھے اور رات دن ان کو تو دل میں رکھنا ہی پڑتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے. بے شک صحیح ہے. تو اب اگر آپ کو معلوم ہو کہ کوئی آپ کے عزیز اقربا میں سے آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کربلا سے متعلق کیا پیغام دینا چاہیں گے انہیں؟ بس میں ان کو یہی پیغام دوں گا، کوشش کریں اور اپنا جو بھی ہو دنیا میں کسی نے نہیں رہنا ہے. ایک نہ ایک دن تو جب حضرت علمدار عباس جتنا اس کے طاقت، اتنا پہلوانی، اتنا اس کا بھاڑی، وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا شخص جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہا تو ہم نے تو رہنا نہیں ہے.
تو کوشش کرے ان کے در پہ ایک دفعہ حاضری لگانا، ہو گیا تو ہر سال میں انشاءاللہ، اس سے تو نہ ہوا تو زندگی میں ایک دفعہ اگر ان کے در پہ اگر ہم نے ایک دفعہ بوسہ نہیں کیا تو پھر اس کے زندگی کوئی، میں یہی سوچ رہا ہوں اگر ادھر ایک دفعہ اگر حاضری نہ دیا تو پھر میرے زندگی کا کوئی حیثیت ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یعنی آپ زندگی کا انمول وقت کربلا کی زیارت کو شمار کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اگر گھر جائیں تو اس وقت کو آپ کس انداز میں یاد کرنا پسند کریں؟ بس یہ میں جب تک میرے جان جسم میں ہے میں اتنا دن تک یہ منظر نہیں بھولیں گے میں۔ اللہ اکبر، یعنی یہاں پہ رہنا آپ کے لیے شرف، سعادت، بزرگواری، برتری کا سبب ہے۔ ہر چیز یہاں پہ کیا نہیں ملتا ہے اللہ، جب آپ دیکھ لیں نماز کے ٹائم پہ نماز اور ہر چیز کا یہاں پہ سہولیت ہے، ہر چیز کا یہاں کوئی چیز کا کمی، امام کے اگر کوئی میرے جیسا غریب بندہ ہو تو کھانا بھی یہاں پہ مہد میں ملتے آتے ہیں، اگر کوئی ادھر کوئی چیز کی کمی ہی نہیں ہے۔ بس دیکھ لو اگر کوئی بھی چیز، اگر کوئی انسان کو گرمی لگے تو اے سی ادھر پڑے، اگر کوئی بندے کو اگر ٹھنڈ لگے تو اس کے لیے وہ بھی گرم اے سی بھی چل رہے، تو اگر کسی کو گرم پانی چاہیے وہ بھی ادھر مل رہے، اگر ٹھنڈا پانی چاہیے وہ بھی مل رہے، اور دعا کرنا چاہیے وہ بھی مل رہا ہے، سونا چاہیے وہ مل، ہر چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دستیاب رکھا ہے۔ یہ مولا حسین کا کرم ہے، عطاؤں کا مرکز ہے۔ آپ عطاؤں کے مرکز سے توسل کرتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر۔ آج آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مولا عباس علیہ السلام سے اگر آپ دعا کریں تو آپ کی کیا دعا ہوگی؟ میری دعا یہی ہے، بس جو بھی اسلام میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اسی دین پہ ہر انسان کو اس پہ توجہ کر کے اس کو چھان بین کر کے اس دین میں رکھے، اس دین میں توجہ دے دیں۔ خصوصاً ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں، ہمیں جو شیعہ مسلمان جو ہے وہ لوگ اس پہ انٹرسٹ کریں، اور سب امام حسین علیہ السلام صرف جس طرح کا کتاب میں کہانی پڑھتے اس طرح کا نہیں رہیں، اور سب لوگ آ کے دیکھ لیں، حسین کے در پہ آ کے دیکھیں کہ حسین کیا ہوتے ہیں۔ تو میرے یہی دعا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے اور سب کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا زیارت نصیب کرے۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں، بار بار آتے رہیں۔ آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ وقت کم تھا، نہیں تو جی چاہتا ہے آپ سے احوال سنوں، پہاڑوں کے حالات سنوں اور آپ کے توسلات سنوں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ انشاءاللہ خداوند متعال آپ کو بار بار کربلا مقدسہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام کا بھی بہت بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں ملاحظہ کیا۔ اسی طریقے سے خداوند متعال ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے پرچم تلے یوم حشر بھی باقی رکھے، لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔